ہاں جی، کیا حال ہے بچوں؟ ٹھیک ہو؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ چلو، کیا پڑھ رہے تھے ہم کل؟ سر کل نظم ختم کر دی تھی۔ کون سی نظم ختم کی تھی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یار یہ جو ہے نا اپنے السلام علیکم سر۔ نام سے آیا کرو۔ زوم کون ہے؟ زوم السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جیتے رہو۔ سر شہر اشوب پڑھ لی تھی۔ ہاں، شہر آشوب، ٹھیک ہے، شہر ٹھیک ہے سر، آشوب نہیں ہے، شہر آشوب۔ شہر اشوب۔ چلو آگے میں نے اس سے اگلی نظم جو ہے نا جو آپ کے سلیبس میں ہے وہ ہے، اتنا پڑھ کے بھی آپ کو پڑھنا نہ آیا۔ بھائی زیادہ استاد نہ بنو، پڑھ کے پڑھنا نہ آیا، پڑھنے کے لیے تو آئے نا۔ اچھا سر ہمارا ایک چیپٹر جھوٹے آدمی آدھا رہتا تھا۔ جھوٹے آدمی آدھا رہتا تھا۔ چلو ایک نظم اور پڑھتے ہیں نا، پھر چیپٹرز کی طرف چلتے ہیں، پھر آگے جتنی کلاسز ہوں گی اس میں ہم چیپٹرز ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹھیک ہے اور اہم نظم ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، در مراد۔ سر حمد اور نعت نہیں ہے؟ ہاں، حمد اور نعت ہم نے پڑھی نہیں ہے۔ نو سر۔ نو سر۔ اچھا چلو وہ بھی پڑھنی ہے، وہ بھی اہم ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کام تو آپ کی کلاس کا زیادہ رہتا ہے، فرسٹ ایئر سی والے تو آپ سے پھر آگے جا رہے ہیں، لیکن چلو ایک در مراد پڑھتے ہیں، پھر آگے چیپٹرز، اور چیپٹرز کے بعد ان دو نظموں میں 2 غزلیں ہو گئی ہیں نا آپ کی۔ سر جی چیپٹر کلاس میں پڑھیں گے سر، وہ پڑھنے کا مزہ کلاس میں ہی آتا ہے۔ ہاں وہ میں اسی لیے نہیں کر رہا تھا کیونکہ یہ چیپٹرز میں نا پھر ذرا زیادہ ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، کلاسز نہ ہو تو نہیں، امید تو ہے اللہ کرے گا کلاسز ہوں گی۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ سردی کی چھٹیاں کروا رہے ہیں۔ چلو دیکھتے ہیں نا، یہ زوم والی تو ہے ہی ہے نا، گھر میں بیٹھ کے بھی تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلو در مراد جو ہے نا یہ ہماری اس کے بعد اگلی نظم ہے جو کہ ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ سر بہت نوٹس اہم پھر ہے۔ نے بھیجے۔ اوئے ہوئے، چلو آج انشاءاللہ نا، آج آخری، آج ڈیڈ لائن ہے تم لوگوں کے لیے کہ آج سر آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ بات بھول سر جائے۔ آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہاں ہے نہیں سر۔ نہیں نہیں، بالکل میرے لیے ڈیڈ لائن ہے، آج آپ کو انشاءاللہ نا ہر صورت جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں اس میں ایک تلخیص والا رہ گیا تھا، تلخیص آپ کی آتی ہے نا پیپر کے اندر نا، ایک 4 نمبر کا آپ کا ایک پیراگراف چھوٹا سا دیا ہوگا اور اس کو آپ لوگوں نے شارٹ کرنا ہوگا، تو میں چاہ رہا تھا کہ تلخیص کے بھی کچھ نمونے آپ کو نا، کچھ پیراگراف کی تلخیص کر کے بھی آپ کو نوٹس میں دے دوں تاکہ آپ لوگ وہ بھی سمجھ جاؤ۔ تو آج انشاءاللہ وہ کر لوں گا، پھر آپ کو آج کی تاریخ میں آپ کو نوٹس مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلو اب ہم چلتے ہیں نظم کی طرف، انشاءاللہ۔ اور نظم ہے آپ کی میر انیس کی، اور یہ بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ شہر آشوب بھی اہم ہے، اور یہ والی جو نظم ہے نا یہ بھی بہت اہم ہے۔ کس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں سے یعنی اب آپ کی ٹوٹل نظمی میں خیال میں 5 رہ گئی ہیں، تو ان میں سے یہ در مراد اور شہر آشوب یہ غالباً سب سے اہم آپ کی نظمیں ہیں، جن میں سے تشریح کے لیے آپ کا لازمی سوال آئے گا۔ میرا گیس تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی ہم نظم پڑھنے لگے ہیں نا میر ببر علی انیس کی در مراد، اس میں سے ایک بند آپ کا فائنل میں انشاءاللہ آیا ہوا ہے، تو اس کو آپ غور سے ذرا دیکھو۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے سب کے ساتھ؟ یس سر۔ یس سر۔ چلو یہ ضروری ہے۔ میر ببر علی انیس، تو ایک منٹ، یہ 2 اور آ گئے ہیں بچے۔ چلیں، میر ببر علی انیس کا سال پیدائش ہے 1800 عیسوی، ٹھیک ہے، اور سال وفات ہے 1874، ٹھیک ہے۔ 1800 اور 1874 یعنی 74 سال کی انہوں نے عمر پائی، اور ان کا تعلق پھر کس صدی عیسوی کے ساتھ بنا؟ 19ویں صدی عیسوی کے ساتھ۔ دیکھو کیا کہتے ہیں،
پہلے میر کا تعارف جلدی سے پڑھ لیتے ہیں میر انیس کا. دیکھو میر جو ہے نا، جیسے میر تقی میر ببر علی انیس، تو یہ جو میر کا لفظ ہے نا، یہ عام طور پہ ہندوستان میں دلی میں اور لکھنؤ میں جو سید ہوتے ہیں نا، سادات، ان کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو انیس جو تھے یہ بھی سادات خاندان سے تھے. کہتے ہیں میر ببر علی انیس میر خلیق کے فرزند اور میر حسن کے پوتے تھے. اب یہ دونوں جو ہے نا، میر مستحسن خلیق اور میر حسن، دونوں بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے، میر خلیق جو ہیں وہ مرثیہ گو، ان کی پہچان تو مرثیہ گوئی ہے. اور میر حسن جو ہیں ایک ابھی آپ کے سلیبس سے نکال دی گئی ہے، کتاب میں موجود ہے، مثنوی. تو اردو کے سمجھ لو کہ سب سے بڑے مثنوی نگار جو ہیں وہ میر حسن ہیں. ٹھیک ہے، تو میر حسن یعنی دادا سب سے بڑا مرثیہ مثنوی نگار، اور میر انیس سب سے بڑے مرثیہ نگار. تو اردو نظم کی جو دو بڑی اصناف ہے نا، تو ان کے یہ دونوں دادا اور پوتا دونوں سمجھو کہ بادشاہ ہیں. تو کہتے ہیں خاندانی روایت کے مطابق انہیں گھر ہی پر تعلیم دی جاتی رہی. گھر کے باہر ان کے پہلے استاد میر نجف علی فیض آبادی تھے. زمانہ طالب علمی میں انیس کو معقولات اور لسانی مسائل سے بڑی دلچسپی تھی. معقولات سے مراد ہے منطق کا، لاجکس کا علم. ٹھیک ہے، اور لسانی مسائل سے مراد ہے زبان کے متعلقہ. لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی زبان کے جو ایشوز ہیں نا، زبان کی جو باریکیاں ہیں، اس سے ان کو بڑی دلچسپی تھی. پھر کہتے ہیں ان کے ذاتی کتب خانے میں لگ بھگ 2000 کے قریب نسخے تھے. نسخہ کس کو کہتے ہیں؟ نسخے سے مراد ہے کتابیں. ٹھیک ہے، تو پرانے دور میں آپ کو پتہ ہے نا، جب تک انگریز ہمارے ہاں نہیں آئے تھے تو اس وقت تک پرنٹنگ پریس نہیں تھا ہندوستان میں. انگریزوں کے آنے کے بعد پرنٹنگ پریس آیا اور پھر کتابیں چھپنے لگیں. تو اس سے پہلے کیفیت کیا ہوتی تھی؟ اس سے پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں. جو ہاتھ سے لکھی جانے والی کتابیں ہیں ان کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ مخطوطہ. ٹھیک ہے، مخطوطات. یا پھر اگر سر معقولات کا کیا مطلب ہے؟ معقولات کا مطلب ہے منطق کا یا لاجکس کا علم. ٹھیک ہے، تو میں بات کر رہا تھا نسخوں کی. نسخے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، نسخے سے مراد ہے وہ کتابیں جو کہ وہ قلمی کتابیں جو کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں. پرانے دور میں کتابیں، آپ کو پتہ ہے کتابوں کی جتنے نسخے تیار کیے جاتے تھے وہ ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. تو ہاتھ سے لکھی جانے والی کتاب کو ہم کہتے ہیں مخطوطہ. ٹھیک ہے، یا پھر اگر وہ صرف ایک لکھا گیا ہے تو اس کو کہیں گے مسودہ. تو ان کے پاس 2000 کے قریب اس طرح کی قلمی کتابیں تھیں، ہاتھ سے لکھی ہوئی، یعنی مختلف شاعروں اور ادیبوں اور باقی جو علوم کی کتابیں تھیں 2000 کی تعداد میں تھیں. آج کل ظاہر ہے جب کتابیں چھپ رہی ہیں پرنٹنگ پریس پہ اور بہت آسان کام ہے کتاب خریدنا بھی، تو ظاہر ہے آج کل اگر کسی کے پاس 2000 ہوں تو ظاہر ہے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں جب کتابیں بہت مہنگی تھیں، ظاہر ہے ایک کتاب کو لکھنے میں اتنا ٹائم لگتا تھا، تو ظاہر ہے اس وقت 2000 کی تعداد میں نسخے کا ہونا ایک بڑی بات تھی. سر یہ ان کے اپنے دادا کے ہی ہوں گے نا سر زیادہ تر ظاہر ہے کتابیں؟ یہ خاندان جو ہے نا وہ شاعری سے اور علم و ادب سے جڑا ہوا تھا نا، اسی لیے ایک آپ نے شعر میر انیس کا سنا ہوگا، ایک عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. کہتے ہیں کہ ہم نے مرثیہ گوئی کے میدان میں ساری عمر گزار دی ہے اور ہماری 5ویں پشت ہے، یعنی 5 نسلوں سے ہم یہی کام کر رہے ہیں، مرثیہ کہنے کا، حضرت امام حسین کی تعریف کرنے کا. شبیر کی مداحی سے مراد ہے امام حسین علیہ السلام کی تعریف. تو دیکھو زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے شاہ سواری اور شمشیر زنی بھی سیکھی. شاہ سواری کا مطلب ہے، شاہ لفظی مطلب ہے بادشاہ. ٹھیک ہے، سواری بادشاہوں کی سواری. تو بادشاہوں کی سواری کون سی ہوتی تھی؟ گھڑ سواری. ٹھیک ہے، گھوڑی سواری. گھڑ سواری سیکھی کیونکہ یہ اس زمانے کا رواج تھا. جنگوں میں آپ کو پتہ ہے 2 چیزیں یہ اہم ہوتی ہیں، ایک شاہ سواری ہے یعنی گھڑ سواری ہے، اور دوسرا شمشیر زنی ہے. شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، شمشیر زنی کا مطلب ہے تلوار چلانا.
تو کہتے ہیں بعد میں فوجی تربیت بھی حاصل کی، ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے، تباً خوش مزاج اور حاضر جواب تھے۔ حاضر جواب وہ جو فوراً کسی بات کا جواب دے، اس کو ہم کہتے ہیں حاضر جواب۔ تباً کا مطلب ہے طبیعت کے لحاظ سے، نیچر کے لحاظ سے، اپنی فطرت کے لحاظ سے بڑے خوش مزاج تھے۔ آگے دیکھو، تو یہاں تک آپ نے باتیں سمجھ لی؟ یس سر. چلو یس سر. یس سر. اگلے پیراگراف میں دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا، لیکن ان کی شہرت کا مدار مرثیہ نگاری پر ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے نا میر انیس کے بارے میں کہ جو انہوں نے، اس زمانے کا رواج تھا ظاہر ہے، غزلیں کہتے تھے سارے لوگ، اور غزل جو صنف ہے وہ زیادہ مقبول تھی۔ تو لیکن میر انیس کے والد جو تھے میر مستحسن خلیق، جب میر انیس نے غزلیں کہنا شروع کی چھوٹی عمر میں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم غزلیں نہ کہو بلکہ تم مرثیہ کہو، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جو مسلمان ہیں اور خاص طور پہ جو ہمارے شیعہ مسلمان ہیں، ان کی حضرت امام حسین کے ساتھ ایک خاص طرح کی عقیدت ہے۔ تو اس وجہ سے واقعہ کربلا کو شاعری میں بیان کرنا مذہب کا بھی حصہ ہے، جو شیعہ ہمارا مسلک ہے تو اس کا بھی حصہ ہے۔ اس نسبت سے بھی جو ان کے والد تھے میر مستحسن خلیق، انہوں نے پھر مشورہ دیا بیٹے کو کہ بھئی آپ مرثیہ کہو۔ تو اس کے بعد پھر میر انیس نے غزل گوئی ترک کر دی اور بالکل ساری زندگی انہوں نے مرثیہ کہا۔ تو مرثیہ ہے کیا؟ سارے مسلمانوں کی ہے نا؟ جی بیٹا، کوئی سوال ہے کسی کا؟ سر ایک شیعوں کی تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی؟ ہاں سارے مسلمانوں کی، بالکل وہی میں نے کہا سر کہ ایک شیعوں کی عقیدت تو نہیں ہے، سارے؟ ہاں سارے مسلمانوں کی عقیدت ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑا شیعہ جو ہے وہ حضرت امام حسین سے زیادہ عقیدت اس لحاظ سے رکھتے ہیں کہ یہ ان کے مذہب کا ایک بڑا بنیادی جزو ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مرثیہ نہیں، اب مرثیہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مرثیہ کی میں نے آپ کو جب اصناف سخن شروع کی تھی نا کلاس میں، جب ہماری یہ سیشن شروع ہوا تھا، تو میں نے آپ کو نظم کی اقسام بتائی تھی اور نظم کی اصناف بتائی تھی، تو ان میں سے ایک مرثیہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ بنیادی طور پہ عربی سے ہمارے پاس آیا ہے، عربی ادب سے، عربی ادب سے یہ فارسی میں آیا اور فارسی سے پھر ہمارے پاس آیا۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کے فوت ہو جانے پر لکھی جائے، اپنے غم کا اظہار کیا جائے، اپنے دکھ کی جتنی کیفیات ہیں ان کو اگر شاعری میں بیان کیا جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں مرثیہ۔ آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جو شاعری تو ہے ہی جذبات کے اظہار کا نام، تو ہمارے جو جذبات ہیں ان میں سے غم ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ ایک طرف جہاں خوشی ایک بڑا طاقتور جذبہ ہے، وہیں غم جو ہے وہ سب سے غالباً طاقتور جذبہ ہے۔ اس لیے غم کا اظہار انسان شاعری کی صورت میں، بیان کی صورت میں، نوحوں کی صورت میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عربی جو شاعری ہے، یعنی عربوں کے ہاں تو اس حد تک رواج تھا کہ وہ ان کے جو جانور مرتے تھے، جیسے گھوڑا اگر کسی نے پال رکھا ہے اور وہ مر گیا تو اس پہ بھی مرثیہ کہتے تھے۔ تو ظاہر ہے انسانوں پہ تو کہا ہی جاتا تھا، اپنے رشتہ داروں پہ، بھائی بہنوں پہ، عزیز و اقارب کے مرنے پہ مرثیے کہے جاتے تھے۔ لیکن جب یہ صنف آئی عربی سے ایرانیوں کے پاس، فارسیوں کے پاس، تو فارسی میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایران میں بھی شیعہ جو مذہب یا مسلک ہے وہ زیادہ ہے، تو زیادہ جو ایرانی شعراء تھے انہوں نے جو حضرت امام حسین کا سفر کربلا ہے اور پھر شہادت ہے، انہوں نے اس پہ مرثیے کہنے شروع کر دی۔ تو یعنی انہوں نے مرثیے کی صنف کو خاص کر دیا کربلا کے ساتھ۔ تو یہی فارسی، چونکہ ہمارے پاس فارسی کی جتنی روایات ہیں وہ بھی آئی ہیں ایران سے ہی آئی ہیں، اس لیے ہمارے ہاں بھی جو شعراء ہیں انہوں نے حضرت سر یہ زیادہ تر آپ کا زیادہ تر کربلا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا؟ جی اسی طرف میں آ رہا ہوں، تو ہماری جو شاعری کی روایات ہیں نا وہ چونکہ آئی ہیں ایران سے، فارسی سے، اس لیے فارسی اور ایرانی شعراء کے زیر اثر پھر ہمارے ہاں بھی جو مرثیہ ہے وہ حضرت امام حسین کی شان میں کہے جانے والے اشعار کو کہا جانے لگا۔ یعنی اب ہم جب اردو میں کہتے ہیں نا مرثیہ، تو اس سے مراد ہمارا ذہن جو ہے فوری طور پر جاتا ہے
حضرت امام حسین کے جو سفر کربلا ہے اور شہادت کے جتنے واقعات ہیں ان کی طرف. لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ صرف جو ہے وہ کربلا پہ ہی مرثیہ کہیں گے، بلکہ ابھی بھی شعراء اپنے عزیز و اقارب پہ مرثیے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اقبال کی شاعری میں اگر آپ دیکھیں نا تو اقبال نے اپنی والدہ کی جو ہے فوت ہونے پر ایک نظم کہی ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں، تو وہ بھی مرثیہ ہے. یعنی کسی بھی فوت ہو جانے والے کی یاد میں اگر آپ شعر کہتے ہیں تو صنف کے لحاظ سے اس کو مرثیہ کہیں گے، اگرچہ اردو میں جو زیادہ بڑی تعداد میں مرثیے کہے گئے ہیں وہ حضرت امام حسین کی یاد میں کہے گئے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ مرثیہ سمجھ آ گیا؟ اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مرثیہ خوانی کے لیے تحت اللفظ اور سوز کا انداز اپنایا جاتا تھا. اب آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ شعر پڑھنے کے لیے، نظم یا غزل پڑھنے کے لیے دو طرح کے سٹائل ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں تحت اللفظ، جیسے ہم نارمل انداز میں پڑھتے ہیں، جیسے ابھی ہم نظم شروع کریں گے تو میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے ترنم کے ساتھ. ٹھیک ہے، شعر کو پڑھنے کا ایک انداز ہے ترنم کے ساتھ پڑھنا. یہ جو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے، یہاں سوز کا لفظی مطلب ہے درد. ٹھیک ہے، تو چونکہ مرثیہ ہے اور اس میں غم کی کیفیات کا ذکر ہے تو اس لیے ترنم کے ساتھ بڑے سوز اور درد کے ساتھ پڑھنے کا انداز ہے. تو میر انیس دونوں طرح سے پڑھتے تھے، تحت اللفظ بھی پڑھتے تھے یعنی جس طرح ہم عام انداز میں شعر پڑھتے ہیں، اور دوسرا ترنم کے ساتھ بھی پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی سوز خوانی کیا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا جو مرثیے ہیں وہ زیادہ تر مجالس میں پڑھے جاتے ہیں. محرم کے دنوں میں جو مجالس ہوتی ہیں ان کے اندر مرثیے پڑھے جاتے ہیں، اور مرثیے کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے نوحہ، ٹھیک ہے، جس میں رویا اور رلایا جاتا ہے. تو دونوں طرح سے تحت اللفظ بھی پڑھا جاتا ہے مرثیہ اور سوز کے ساتھ بھی. تو میر انیس بھی دونوں طرح سے مرثیہ خوانی کیا کرتے تھے. پھر کہتے ہیں انیس نے دونوں طرح پر پڑھنے کے لیے مرثیے لکھے اور کامیاب رہے. ان کا اسلوب سادہ، رواں اور آسان ہے. انسانی جذبات کا بیان انہوں نے جس طرح کیا ہے شاید ہی کوئی کر سکے. ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کے مرثیوں کی تعداد 2000 کے قریب ہے. ٹھیک ہے، میر انیس کا بنیادی کمال کیا ہے؟ مرثیے کا موضوع ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی باقی جو ہم نظمیں لکھتے ہیں نا، ظاہر ہر نظم کا اپنا ایک نیا موضوع ہوگا، لیکن جو مرثیہ ہے اس کا بنیادی موضوع ایک ہے، اس میں قصہ ایک ہے، اس میں واقعہ ایک ہی ہے. یعنی حضرت امام حسین کا مدینہ سے روانہ ہونا، کربلا پہنچنا، اور ان کے خانوادے کا ان کے ساتھ ہونا، ابن زیاد کی فوج کا ان کو روکنا، پانی بند کر دینا، لڑائی ہونا، حضرت امام حسین کی شہادت ہونا، حضرت زینب کا یزید کے دربار میں خطاب کرنا وغیرہ، ساری باتیں وہی ہیں. لیکن ہر مرثیے میں میر انیس نے اتنے دلکش انداز میں اس قصے کو بیان کیا ہے کہ وہ بالکل نیا لگتا ہے. یعنی اگر آپ کو کہا جائے نا آپ ایک موضوع پہ 2 نظمیں لکھیں، 4 نظمیں لکھیں، تو 2-4 لکھنے کے بعد آپ کے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس سٹائل ختم ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا لکھوں اس پہ. وہی باتیں ہیں دوبارہ ان کو دہرانا ہے. لیکن میر انیس کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے 2000 سے زائد مرثیے لکھے ہیں، لیکن ہر مرثیے میں آپ کو بالکل ایک نیا انداز ملتا ہے. فرض کرو کربلا کی اگر منظر کشی کی ہے نا، تو ہر مرثیے میں کربلا کی منظر کشی کا ایک بالکل نیا انداز ہے. تو یہ شاعر کا ایک بہت بڑا کمال ہے. میر انیس نے میر تقی میر کی طرح، میر تقی میر نے جس طرح غزل پہ بڑا احسان کیا، اس طرح میر انیس نے ہماری جو مرثیہ کی صنف ہے اس پر بڑا احسان کیا، اس کو کمال پہ پہنچایا. بیٹا مائک کس کا آن ہے؟ یس سر. ارے معظم کا آن ہے. معظم، ہاں چلو آف کر دیا، ٹھیک ہے. تو جب سوال کرنا ہو نا تو آپ تب لوگ آپ میسج کر دیا کرو یا پھر مائک آن کر کے سوال کیا کرو، ٹھیک ہے. پھر بچوں کی آوازیں بیک گراؤنڈ سے آتی رہتی ہیں، وہ سارا پھر ردم جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. اچھا، سمجھ آ گئی یہاں تک باتیں؟ اب دیکھو، میر انیس کے مرثیے 5 جلدوں میں شائع ہو چکے ہیں. انہوں نے مرثیوں کے علاوہ سلام اور رباعیات بھی کہی ہیں. سلام بھی وہ صنف ہے، یعنی مرثیے کے اندر بھی سلام کا ایک حصہ موجود ہوتا ہے جس میں حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ان کی عقیدت میں اشعار کہے جاتے ہیں. اور رباعی سے آپ غالباً واقف ہی ہوں گے. رباعی وہ صنف ہے جس میں 4 مصروں کے اندر ایک بات مکمل کی جاتی ہے. یعنی نظم کی وہ قسم ہے جس میں 4 مصروں میں، یعنی 2 شعر بن گئے، 4 مصروں کے اندر ایک واقعہ یا قصہ
بیان کیا جاتا ہے۔ ربائی کی سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ پہلا اور دوسرا اور چوتھا مصرع آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں، بعض جگہ تیسرا مصرع بھی ہم کافیہ ہوتا ہے، لیکن ان پہلے دوسرے اور چوتھے کا ہم کافیہ ہونا لازمی ہے۔ چوتھے مصرع میں بات کا جو نچوڑ ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو میر انیس نے زیادہ تر تو مرثیے کہے ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کچھ رباعیات بھی کہی ہیں۔ ان رباعیات میں بھی ان کا رنگ صوفیانہ ہے۔ تصوف کی بات ہم میر درد کے ضمن میں کر چکے ہیں، اور صوفی کس کو کہتے ہیں، تصوف کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں۔ تو صوفیانہ رنگ سے مراد یہ ہوگا کہ اس میں دنیا کی بے ثباتی کا قصہ ہوگا، خدا سے محبت اور عشق کی بات ہوگی وغیرہ، مگر ان کا کمال مرثیے کے فن میں زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے، اور ان کا مجموعہ کلام ہے کلیات مراثی انیس۔ مرثیہ کی جمع ہے مراسی، ٹھیک ہے، مراسی۔ چلیں جی، تعارف میں کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ہم نظم کو شروع کرتے ہیں۔ سر اسلوب سادہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہاں، اسلوب کہتے ہیں اسٹائل آف رائٹنگ، لکھنے کا انداز، یعنی وہ کوئی بڑے بھاری بھرکم الفاظ نہیں لے کر آتے، ایسے الفاظ لے کر آتے ہیں، سادہ الفاظ لے کر آتے ہیں جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی بعض شاعر ایسے ہوتے ہیں نا جو خیالات بھی پیچیدہ پیش کرتے ہیں اور پھر الفاظ بھی ایسے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو دماغی ورزش کرنی پڑتی ہے، جیسے غالب کرتے ہیں۔ غالب کی شاعری نسبتاً تھوڑی سی مشکل ہے، تو آپ کو میر انیس کے ہاں اس طرح کی کوئی بات نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مرثیے لکھے وہ بنیادی طور پہ مجالس میں پڑھنے کے لیے بھی لکھے۔ تو مجالس میں چونکہ نیچے آڈینس بیٹھی ہوتی ہے اور اس میں سب لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور اس میں کم پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے زبان ایسی رکھی انہوں نے کہ سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے۔ تو آج اگر ہمیں ان کے مرثیوں میں کوئی چیزیں مشکل لگتی ہیں تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو زبان سیکھنے کا عمل ہے وہ کمزور پڑ چکا ہے، ٹھیک ہے، ہماری اردو زبان پہ گرفت جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے ہمیں بہت سادہ سی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی، لیکن اپنے زمانے کے لحاظ سے میر کا اسلوب بہت سادہ اور سلیس تھا۔ آگے سمجھ؟ چلو اب ہم بڑھتے ہیں نظم کی طرف۔ در مراد، در کہتے ہیں موتی کو، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ موتی جو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے کہ پانی کا کوئی قطرہ کسی سیپ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ سیپ سمندر کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے، ریت کے اندر دھنس جاتی ہے، پھر سالوں دہائیوں کے عمل کے بعد وہی قطرہ ایک بڑے ہی نادر اور نایاب موتی کی صورت میں ڈھل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں در، یعنی اس سے مراد ہے قیمتی موتی۔ اور مراد کا مطلب ہے مقصد، ٹھیک ہے، وہ جو آپ کا مقصد ہو، جو آپ کی طلب ہو، جو آپ کی چاہت ہو، جو آپ کی خواہش ہو، وہ ہے مراد۔ تو کیا بنا در مراد؟ وہ موتی جسے حاصل کرنا مقصد ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ در مراد ہے کیا، یہ اب نظم پڑھیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی۔ چیٹ میں کیا میسج ہے بھائی؟ اچھا چلو دیکھو، اب یہ جو مرثیہ ہے نا وہ کافی طویل ہوتا ہے، یہ اس کے چند ایک وہ ہیں، چند ایک بند ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ مرثیہ حید کے اعتبار سے یہ مسدس ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی جو ہم نے نظم پڑھی تھی نا شہرا شوب، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حید کے اعتبار سے یہ جو نظم ہے یہ ہے، کیا بتایا تھا؟ مخمس سر، مخمس۔ ہاں مخمس، مخمس کہتے ہیں 5 کو۔ ایسی نظم جس میں 5 ہر بند میں 5 مصرے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں مخمس، اور ایسی نظم جس میں ہر بند میں 6 مصرے ہوں اس کو ہم کہتے ہیں مسدس، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ یہاں تک ایک بند بنے گا، ٹھیک ہے۔ پہلا بند، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے، یہاں تک ایک بند بنے گا، تو یہ نظم کیا ہے؟ مسدس ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو ایک اور بات بھی بتائی تھی، ترکیب بند اور ترجیح بند والی، تو وہ نظم جو ہے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ مخمس ترکیب بند ہے۔ یہ نظم کیا ہے؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ مسدس ہے، لیکن یہ ترکیب بند ہے یا ترجیح بند ہے؟ ترکیب بند، ترکیب بند ہے، کیونکہ
ترجیح بند اس صورت میں ہوتی ہے اگر اس کا یہ تیسرا جو شعر ہے نا ہر بند کا وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں ہر بند میں تیسرا شعر بدل رہا ہے تو اس لیے ہم کہیں گے مسدس ترکیب بند۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، خورشید محو حسن حسین ہنسی ہوا، پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے، جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے۔ تو ایک بڑا زبردست قسم کا ہے نا، دبدبا سا ہے مرثیے کے اندر۔ آپ اس کا سٹائل دیکھیں نا، تو چونکہ اب یہ منظر وہ ہے جب حضرت امام حسین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں، مدینہ کا سارا سفر بیان ہو گیا، اب آپ علیہ السلام کربلا میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کہتا ہے؟ جب کربلا میں داخلہ شاہ دین ہوا، شاہ دین کا بادشاہ، ٹھیک ہے، یعنی مراد ہے اس سے حضرت امام حسین، دین کے بادشاہ حضرت امام حسین۔ جب کربلا میں داخلہ شاہ دی ہوا، دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، دشت بلا، دشت کہتے ہیں صحرا کو، ٹھیک ہے، دشت بلا کہتے ہیں مصیبت کو، تکلیف کو، مصیبت اور تکلیف سے بھرا ہوا صحرا، دشت بلا، آفات سے، بلیات سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بھرا ہوا صحرا، دشت بلا۔ آپ کو پتہ ہے نا، دشت بذات خود بھی، صحرا بذات خود بھی ایک بڑی مشکل زمین کا ٹکڑا ہے، جس پہ آپ کو اپنی بقا کے لیے بڑا جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ بھٹک جائے صحرا میں تو بندہ مر جاتا ہے، پانی نہیں ملتا۔ تو یہ تو خاص طور پہ، یہ تو دشت بلا، کربلا جو ہے یہ تو خاص طور پہ کرب اور بلا ہے، مصیبتوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے۔ تو لیکن کہتے ہیں دشت بلا نمونہ خلد بری ہوا، خلد بری، خلد کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لفظ سنا وہ ہوگا نا، کسی نے نہیں سنا ہوا؟ جنت کا نمونہ۔ ہاں، خلد کہتے ہیں جنت کو، بری بر سے ہے زمین سے، زمین پہ جنت، ٹھیک ہے، یعنی خلد بری سے مراد ہو گیا جنت۔ نمونہ خلد بری ہوا، کہتے ہیں کربلا کی یہ سرزمین، کربلا کا یہ دشت ایسا لگا جیسے کہ زمین پر جنت کا کوئی ٹکڑا اتر آیا ہو۔ یہ کیا منظر پیش کرنے لگا؟ جنت کا سا منظر پیش کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ کس کی وجہ سے؟ حضرت امام حسین کے جو پاؤں قدم مبارک تھے، وہ جب اس صحرا پہ پڑے، جب اس زمین پہ پڑے، تو یہ صحرا بھی جنت کا گویا ایک نمونہ بن گیا۔ سر جھک گیا فلک کا یہ اوج زمیں ہوا، فلک کہتے ہیں آسمان کو، اور اوج کہتے ہیں بلندی کو۔ اوج زمیں، زمیں کے لیے بلندی کا سبب۔ سر جھک گیا، اب آسمان جو ہے نا وہ تو اونچا ہے، ٹھیک ہے، وہ بلند ہے نا، آسمان بلندی پہ ہے اور زمین پستی پہ ہے۔ تو کہتا ہے لیکن حضرت امام حسین نے جب اس زمین پہ قدم رکھا، کربلا کی اس سرزمین پہ قدم رکھا، تو یہ زمین رتبے میں، مقام اور مرتبے میں اتنی اونچی ہو گئی گویا یہ آسمان سے بھی بلند ہو، اور آسمان بھی اس کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہو۔ اب آسمان بھلا کیسے سر جھکا رہا ہے؟ دیکھو، آپ آسمان پہ نگاہ دوڑاتے ہو نا، تو آپ کو جہاں زمین سے آسمان ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آسمان نیچے جھک آیا ہو، جیسے آسمان ایک گنبد کی طرح ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گنبد کا سا سٹائل ہے نا، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے جھکا ہوا ہو۔ یہ حسن تعلیل ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا، جب ہم نے شروع کیا تھا سیشن، تو میں نے آپ کو کچھ صنعتیں پڑھائی تھی بدیع کی، علم بدیع کی۔ ان میں سے ایک صنعت کیا تھی؟ حسن تعلیل، یعنی کسی فطری مظہر کی کوئی ایسی دلکش وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں نہ ہو، حقیقت میں تو نہ ہو، لیکن سننے میں اچھی لگے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھو، آسمان یہ جو گنبد کی طرح ہے نا، جھکا ہوا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے زمین اپنے عزت میں، اپنی شرف میں اتنی اونچی ہو گئی کہ آسمان بھی اس کے سامنے جھکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ پھر کہتا ہے
خورشید محو حسن حسین حسین ہوا. خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو. ٹھیک ہے, خورشید سے مراد ہے سورج. محو کا مطلب ہوتا ہے مصروف ہو جانا, مگن ہو جانا, کھو جانا کسی چیز میں. حسن حسین حسین ہوا. حسین حسین علیہ السلام کے, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن میں خورشید بھی محو ہو گیا. یعنی وہ اتنے حسین, اتنے دلکش لگ رہے تھے کہ آسمان پہ چمکتا ہوا سورج بھی ان کے حسن کو دیکھ کر کھو گیا, مگن ہو گیا. ٹھیک ہے, حسن حسین حسین ہوا. حسین حسین علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر خورشید بھی محو ہو گیا, کھو گیا. پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے. ایک تو آسمان پہ طلوع ہونے والا سورج ہے نا, ایک تو آسمان پہ چمکتا ہوا سورج ہے. ایک سورج وہ ہے جو کربلا کے اندر کھڑا ہے, اور وہ سورج ہے حضرت امام حسین. نیر کا مطلب ہوتا ہے نور سے بھرا ہوا, اور نور سے بھرا ہوا یا روشنی سے بھری ہوئی کون سی چیز ہوتی ہے؟ سورج. ٹھیک ہے, تو نیر سے بھی یہاں مراد ہوگی, یعنی کنایتاً ہے نا. نیر لفظی مطلب تو نیر کا ہے روشنی سے بھرا ہوا, لیکن کنایتاً اس سے مراد ہے سورج. نیر دین سے مراد ہے دین کا سورج. جو ٹائم نہیں ہے. پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے. ظہور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا, دکھائی دینا. فروغ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا, یعنی ہر طرف روشنی کا پھیل جانا. پایا فروغ نیر دین کے ظہور سے. دین کے, اب یہاں پہ نیر دین سے مراد ہے حضرت امام حسین, جنہوں نے کربلا میں قدم رکھا تو صرف روشنی نہیں پھیلی, بلکہ ایمان کی روشنی, دین کی روشنی کو فروغ حاصل ہوا اس سورج کے کربلا میں قدم رکھنے سے. جس طرح آسمان پہ جو سورج چمکتا ہے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے, تو کربلا میں جب یہ سورج طلوع ہوا, یعنی حضرت امام حسین نے قدم رنجہ فرمایا, تو ہر طرف دین کو فروغ حاصل ہو گیا. دین کا یعنی اس سورج کے ظہور سے, اس سورج کے ظاہر ہونے سے دین کو فروغ حاصل ہوا. اب یہ کیوں حاصل ہوا یہ ہم آگے جا کے بات کریں گے. جنگل کو چاند لگ گئے چہرے کے نور سے. چاند لگ جانا کا مطلب ہے دلکش دکھائی دینا, چاند کی طرح چمکنا, چاند کی طرح روشن ہو جانا. حضرت امام حسین کے چہرے کے نور سے, چہرے کی روشنی سے جنگل بھی روشن ہو گیا. صحرا بھی روشن ہے, جنگل روشن ہے, بیاباں روشن ہے آپ کے چہرے کی نور سے. تو اس بند میں نا اس نے آپ حضرت امام حسین کی کربلا میں آمد اور اس سے کربلا میں کیا اثر ہوا اس کا ذکر کیا ہے. یہ جو تھوڑا سا آپ کے لیے کچھ ذرا سٹائل اس کا نیا سا ہے نا, تو آپ کے لیے کچھ باتیں سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا, زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو دیکھو. اگر اس بند میں کوئی ایشو ہے تو بتاؤ, نہیں تو پھر ہم اگلے بند کی طرف بڑھتے ہیں. سر یہ جو دین ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ شاہ دین, نیر دین. ہاں, دین سے مراد ہے نا دین یعنی مذہب, یعنی اسلام. شاہ دین یعنی دین کا شاہ, دین کا بادشاہ, اسلام کا بادشاہ. ٹھیک ہے, شاہ کہتے ہیں سالار کو, سب سے بڑا سرپرست. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر نیر کا کیا مطلب ہے؟ نیر. ٹھیک ہے, نیر میں نے آپ کو بتایا تھا نا, اس کا مطلب ہے نور سے بھرا ہوا, روشنی سے بھرا ہوا. نور کہتے ہیں نا سفید رنگ کی روشنی کو, تو روشنی سے بھرا ہوا. اور روشنی سے بھری ہوئی چیز پھر کون سی ہے؟ سورج ہے. ظاہر آسمان پہ سب سے زیادہ روشن چیز تو سورج ہی ہے, تو اس لیے کنایا کرتے ہیں ہم اس کو پھر سورج کے لیے. تو نیر سے مراد ہوگی, نیر دین سے مراد ہوگا دین کا سورج, وہ جو کہ کفر کے اندھیروں کو مٹا دے, کفر کی تاریکیوں کو ختم کر دے, وہ نیر دین ہے, وہ دین کا سورج ہے. ٹھیک ہے, تو کنایا کیا گیا حضرت امام حسین کو نیر دین کہا گیا ہے, دین کا یا مذہب کا سورج کہا گیا ہے. اور بیٹا سوال ہے تو پوچھو. خورشید محو حسن حسین حسین ہو جا. ہاں اچھا, اب دیکھو آپ ذرا اس کو غور سے سنو گے نا,
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خورشید محو حسن حسین حسین ہوا. اب اس کو میں ذرا نثر میں کرتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. حسین حسین کے حسن میں خورشید بھی محو ہو گیا. یعنی حضرت امام حسین کو اس نے حسین کہا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے آپ حسین تھے. حسین یعنی دلکش چہرے والے، خوبصورت چہرے والے حضرت امام حسین کے حسن کو دیکھنے میں خورشید بھی محو ہو گیا. محو ہو گیا، کھو جانا، مگن ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ خورشید محو حسن حسین حسین ہوا سے مراد ہے آسمان پہ چمکتا ہوا سورج، زمین پہ چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر، حضرت امام حسین کو دیکھ کر. ہاں، اور شیان آپ سوال کر لو مائک اوپن کر کے اگر کوئی ایشو ہے تو. سر یہ جنگل کو چاند لگ گئی، اس کی سمجھ نہیں ہے. ہاں، جنگل کو چاند لگ گئے. اب جنگل یا بیاباں جو ہے نا، ویسے تو وہ مطلب خوف کی ایک علامت ہے، اندھیرے کی، تاریکی کی ایک علامت ہے، ویرانی کی ایک علامت ہے. لیکن جنگل کو چاند جب لگ جائے، چاند لگ جانے سے مراد ہے رونق آ جانا. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں کو 4 چاند لگ گئے، تو 4 چاند لگ جانے سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے سے بہت دلکش ہو جانا، خوبصورت ہو جانا. جب جنگل کو چاند لگ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگل اب بہت دلکش دکھائی دینے لگا ہے. اور یہ ہوا کس وجہ سے ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے چہرہ مبارک سے اٹھنے والے نور کی وجہ سے. یہاں پہ نا اوپر اس نے اس مصرے میں اس نے آپ کو سورج قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، دین کا سورج قرار دیا ہے جس کی وجہ سے دین کو فروغ حاصل ہوا. اور یہاں پہ اس نے آپ کو چاند قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف نور پھیل گیا ہے اور جنگل اور بیاباں اور صحرا سب کے چہرے دلکش ہو گئے ہیں. تو جنگل کو چاند لگنے سے مراد ہے جنگل کا خوبصورت ہو جانا، دلکش ہو جانا. آگے سمجھ بات؟ چلو سر ایک طرف صحرا ہے تو سر اس کو جنگل سے کیسے ریلیٹ؟ ہاں، اب یہ جو ہے نا، یہ جو منظر کشی ہے نا، وہ یہ صرف صحرا کی، یعنی وہ صرف زمین کی اس ٹکڑے کو نہیں کہہ رہا کہ اس پہ تبدیلی آئی ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امام حسین چونکہ اب خدا کی راہ میں ایک بڑی قربانی دینے چلے ہیں زمین کے اس ٹکڑے یعنی کربلا پہ، تو اس نسبت سے اب زمین کا جتنا حصہ ہے وہ سب میں تبدیلی آ رہی ہے. وہ سب آپ کے حسن کی وجہ سے، آپ کی دلکشی کی وجہ سے دلکش لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں آگے جا کے ہم دیکھیں نا، خوشبو سے ان گلوں کے ہوا دشت باغ باغ، تو آگے جا کے وہ یعنی گلزار کا بھی ذکر کرے گا، سبزہ زار کا بھی ذکر کرے گا، باغ کا بھی، چمنستان کا بھی، گلستان کا بھی، سب کا ذکر کرے گا. تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ سب کربلا میں موجود ہیں، بلکہ چونکہ زمین میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور ہر چیز اس وقت مرکز جو ہے وہ پوری زمین کا یا کائنات کا کیا بن چکا ہے؟ حضرت امام حسین کا یہ سفر، آپ کا کربلا میں قیام کرنا اور کربلا میں پھر آگے آپ کا شہادت دینا. تو اسی نسبت سے ہر چیز کو اس نے بیان کیا ہے. تو آپ مطلب جو یہ کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ جنگل کہاں سے آ گیا، تو جنگل تو ظاہر ہے زمین پہ موجود ہے نا. تو وہاں تو اگرچہ صحرا ہے، لیکن صحرا اور جنگل اور ویرانے اور بیاباں اور گلستان سب پہ اثر پڑ رہا ہے آپ رضی اللہ کے اس کربلا کے میدان میں قدم رکھنے کا. تو چلو اب تو ٹائم ہمارا بالکل ختم ہو رہا ہے، لیکن چلو یہ ہو گیا کہ آپ کو کم از کم اس مرثیے کا نا ردم کا پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کی شاعری ہے. تو آپ پھر بھی اس کو دیکھنا تعارف میں سے یا اس پہلے بند میں سے اگر کوئی سوال ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم انشاءاللہ پھر اس کو کل کی کلاس میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. تو اب ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے نا وہ بالکل ختم ہونے والا ہے. آپ لوگ ٹائم پہ تھوڑا جلدی آ جایا کرو. ٹھیک ہے. 10 بجے کا ٹائم ہے تو آپ کوئی 2-4 منٹ پہلے اگر آ جایا کرو اور ویٹ کر لیا کرو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. چلو اللہ حافظ. اس کو پڑھ لینا اور کوئی سوال ہو تو پھر اللہ حافظ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.